اے ابو صفوان، امیہ بن خلف کے بیٹے کا نام صفوان تھا، تو بولا ابو صفوان یہ کون شخص ہے جو اتنا آرام سے اور اتنے احترام اور اس کے ساتھ طواف کر رہے ہیں؟ تو امیہ بن خلف بولا یہ سعد بن معاذ ہیں جو مدینے کے ہیں۔ بولا ہاں انصار ہیں، مدینے کے ہیں، تمہارے ساتھ ہے بول کے انہوں بچے ہوئے ہیں، نہیں تو میں ان کی یہ حالت کرتا کہ یہ سلامتی کے ساتھ اپنے وطن واپس نہیں ہو سکتے۔ آپ کو غصہ آیا، آپ بولے ہاں اے ابو جہل کیا بول رہا؟ میرے نبی نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ تم لوگوں کو قتل کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ بول رہے ہیں میرے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تو تم لوگوں کو قتل کریں گے۔ چیخ کے بولنے لگے۔ امیہ بن خلف ڈرنے لگا، ڈر کے بولا اے سعد بن معاذ اتنے زور سے مت بولو، یہ اس وادی کا سردار ہے ابو جہل، اس کے سامنے اتنی بڑی آواز سے نہیں کرو۔ تو انہوں اور زور سے بولے تو اب امیہ بن خلف سے ان کی دوستی تھی نا، بولے تیری دوستی گئی تو گئی، میرے نبی نے کہا ہے کہ وہ تم لوگوں کو قتل کریں گے۔ اب یہ امیہ بن خلف ڈر کے وہاں سے بھاگ کے گھبرا کے گھر میں آ کے بیوی بچوں کو سنا لیا۔ بولا دیکھے انہوں کیا بول رہے ہیں، سعد بن معاذ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو قتل کریں گے کہتے۔ تو ان کی بیوی بولے جو بات انہوں بولتے وہ صحیح بولتے۔ انہیں اور ڈر گیا، اور ڈر کے بولا میں مکے سے باہر ہی نہیں جاتا ہوں، بولا مکے سے باہر نہیں جا رہا تھا، مگر مقام بدر میں آیا، جب تیاری پوری کر کے نکلا تو بیوی یاد دلائی، بولے ارے آپ ایسا بولے تھے نا، آپ کے دوست بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو بولے نہیں میں بدر تک نہیں جا رہا ہوں، یہاں تک جا کے آ جاتا ہوں، بول کے آ گیا، مگر وہاں تک پہنچ گیا کیونکہ نبی فرمائے تھے ماریں گے۔ دو واقعے ہو گئے۔ یہ باتیں پہلے سے بتا دی گئی تھی، یہ باتیں ہونے والی تھی، یہ باتیں بتا دی گئی تھی۔ اب جب ابی سفیان کے قافلے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں مشورہ کیے، تو صحابہ تیار ہو گئے۔ مہاجرین سے جب مشورہ کیے تو مہاجرین تیار ہو گئے۔ جب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں کے ایک سردار کی طرف دیکھے تو وہ بولنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارا مشورہ جاننا چاہتے ہیں، آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ کی قوم ہیں، جو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں پہ ٹھہر کے انتظار کریں گے، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے تو ہم برق الغماد تک اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے۔ ایک روایت میں آیا کہ اگر آپ حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ برق الغماد یمن کے ایک مقام کا نام ہے، مدینے سے یمن بہت دور ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ ابو سفیان کو جب اندازہ ہوا جاسوسی کے ذریعے کہ اہل مدینہ اس کے قافلے کو روکیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں بتاتا ہوں، جب فسادات ہوتے نا انڈیا میں، یہ ڈغلے لوگاں جو رہتے سیاسی اور ڈغلے علماء، نہیں وہ دلی میں مسلمانوں کو مارے تو ہم یہاں نہیں مارنا، حیدرآباد میں، ایسی باتیں کرنے والوں کو سنا میں نے۔ بھائی دشمن ہے، جہاں ملا مارنا ہے، وہاں ہمارے کمزوروں کو مارے تو ہم یہاں پہ ان کے کمزوروں کو ماریں گے۔ کفر کیا انہیں ہمارے کو ضرر پہنچاؤ نہ کو پہنچاؤ، کفر کیا انہیں، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اب لڑائی ان کی طرف سے ہوئی، وہ لوگ ہمارے پہ حملے کیے تو ہم بھی جواب دیں گے، یہ ذہن ہونا، یہی ذہن بدر کے معرکے کی ابتدا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ پھر سے غور سے سنیے۔ جب وہ قافلہ آ رہا تھا تو اس کو روکنے کا ارادہ کیے، کیوں کہ وہ جو مال تھا وہ مال کے ذریعے ان کی ہمت بڑھ رہی تھی اہل مکہ کی، اور وہ لوگ تلوار اور ہتھیار جمع کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف، تو اس کو روکنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ اب اللہ کا فرمان آ گیا کہ اے میرے محبوب اب دو قافلے ہوں گے، ایک قافلہ ابو سفیان کا ہوگا جو 80 لوگوں پر مشتمل رہے گا، جس میں اونٹ ہیں، کئی اونٹ ہیں،
اس پر مال ہے، تجارت کا مال ہے اور کمایا ہوا مال ہے، وہ ایک ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ ابو سفیان خاسد کو جو زمزم کو مکے میں بھیجا تھا، شخص کا نام زمزم ہے، زوات سے زے سے نہیں ہے، زمزم کا کنواں ویسا نہیں ہے، یہ شخص کا نام تھا زمزم۔ انہیں جا کے بولا نا ایسا ایسا ہونے والا ہے، پورے چل کے اپنا مال بچاؤ۔ تو اب یہ اہل مکہ، سرداران مکہ، پورے دشمنان اسلام مکے سے نکلے، پورے نکلے تقریباً، اور یہاں تک کہ ابو جہل نے کچھ عورتوں کو بھی مقرر کیا تھا، جو عورتیں دف بجا کے اشعار پڑھتی تھی، اور ان کے ساتھ جو مشرکین تھے ان کو اشعار پڑھ کے اکساتی تھی اہل ایمان سے لڑنے کے لیے، یہ بھی تھا اس میں ایک۔ تو یہ ہزار کی تعداد میں جب نکلے تو ہر مقام پہ پڑاؤ کیا، سب نے 10 اونٹ کاٹ کے کھلائے۔ جب آتے آتے بدر میں آ گئے تو حضرت عباس بھی 10 اونٹ کاٹ کے اہل مکہ کو کھلائے۔ اب اس میں آنے والوں میں 3 شخص ایسے تھے جو زبردستی آئے تھے، وہ دل سے نہیں آئے تھے، زبردستی آئے تھے، جس میں حضرت عباس ابن عبد المطلب تھے، اور ابو البختری ایک شخص کا نام تھا، اور ایک شخص تھے۔ جب معرکہ ہوا تو اللہ کے رسول یہ 3 کے نام لے کے بولے دیکھو یہ لوگ جہاں بھی ملے ان کو قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ لوگ زبردستی آئے، اپنے سے نہیں آئے، ان کو قتل نہیں کرنا، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ اب 2 قافلے تھے، ایک قافلہ تھا جو لڑائی کے لیے آیا تھا مکے سے، اور دوسرا قافلہ تھا جو شام سے مال تجارت لے کر آیا تھا۔ اللہ نے رسول اللہ کو بشارت دے دی تھی کہ اے میرے پیارے، یہ 2 قافلوں میں آپ جس سے مقابلہ کریں گے وہ فتح آپ کی رہے گی۔ اللہ کے رسول جب صحابہ سے مشورہ کیے تو صحابہ نے وہ جو مال کا قافلہ ابو سفیان کا شام سے آیا تھا اس کو اختیار نہیں کیا۔ صحابہ نے جو مقابلے کے لیے ابو لہب جس قافلے کے ساتھ آیا تھا اس سے لڑنے کے لیے صحابہ تیار ہو گئے، ان کو یقین تھا۔ اللہ کے رسول نے جب بشارت سنا دی کہ کوئی ایک قافلہ آپ اختیار کرو، مقابلہ کرو، اللہ اس میں فتح دے گا۔ اب یہاں پہ صحابہ کے لیے آزمائش تھی، ادھر دیکھیں گے تو مال غنیمت ملے گا، مال ملے گا، ابو سفیان سے لڑیں گے تو کامیابی، تو اللہ فرما دیا کہ تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ ادھر ابو سفیان کے قافلے میں مال و دولت تھی، اور ابو لہب جو قافلہ لے کے آیا تھا، ابو جہل جو قافلہ لے کے آیا تھا، اس میں موت ہونا یقین تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان المبارک کی شام ہوتے ہوتے بدر تک پہنچ گئے۔ جب آپ بدر پہنچے تو جس مقام کا آپ اختیار کیے وہ مقام ڈھیلا تھا، مٹی ڈھیلی تھی، بارش کی رات میں اللہ نے بارش برسائی، اور شیطان بھی ساتھ آیا۔ شیطان آیا تو کس کی شکل میں آیا؟ ایک شخص کا نام میں آئے گا تو بتاؤں گا، اس کی شکل میں آیا۔ آگے یہ لوگوں کو ہمت دینے لگا، کفار مکہ کو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں بول کے ہمت دینے لگا۔ اب ہوا کیا؟ بارش ہو گئی، صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ کے آسروں میں آ گئے، میدان بدر میں جھاڑ کے آسروں میں آ گئے۔ رات بھر بارش ہوتی رہی، فجر کا جب وقت آیا تو ندا دی گئی، الصلاۃ، اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صف بنا کے کھڑا کر دیے، اور جب مکے سے نکلے تھے صحابہ تو صحابہ کے پاس کیا تھا؟ 2 گھوڑے تھے اور 6 تلواریں تھیں، 60 درع تھی، جبکہ 600 درع ابو جہل کے ساتھ تھے، اور ان کے پاس اونٹ بھی زیادہ تھے۔ اس لحاظ سے صحابہ جب نکلے تو کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کھجور کی چھڑی ہے، کھجور کی چھڑی ہے، اور 313 سے زیادہ ہیں جن کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، کچھ اونٹ تھے، اور تلواریں 6 یا 8 تھی، 60 درع تھے۔ 313 میں کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا تکیہ اس پہ نہیں ہے، ہمارا تکیہ تو اللہ اس کے رسول پر ہے، ہمارا تکیہ تو اللہ اس کے رسول پر ہے۔ یہ کیا ہے
کیونکہ صحابہ وہ منظر دیکھ چکے تھے. ایک صحابی حضور کے پاس، دو صحابہ حضور کے پاس سے مغرب کے بعد جب نکلنے لگے، اندھیرے کا اندیشہ ہوا تو حضور بلا کے ان کو ایک چھڑی پکڑا دیے، تو وہ چھڑی میں روشنی آ گئی. وہ چھڑی کی روشنی میں صحابہ جانے لگے. دو صحابی، جب دو صحابی کا الگ الگ راستہ ہو گیا تو وہ چھڑی کو بیچ میں سے جب چیر دیے تو دونوں میں روشنی ہو گئی. ایسی کئی چیزیں صحابہ دیکھ چکے تھے، اس لیے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا تکیہ اس پر نہیں ہے، آلات ضرب و حرب پہ نہیں ہے، ہمارا تکیہ تو اللہ اس کے رسول پر ہے. اب جب 16ویں رمضان المبارک کو میدان بدر میں پہنچ گئے، بارش ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، اس کے بعد صحابہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں کھڑا کرنے لگے، جب صفیں کھڑی ہو گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو دشمن کتنے ہیں. وہ جا کے دیکھ کے آئے. آنے کے بعد میں ایک روایت میں ہے کہ دو صحابی کو بھیجا، ایک صحابی کو جب بھیجے تو دو شخص دکھے. جب آپ جا کے پکڑے تو ایک بھاگ گیا جو قریشی تھا اور ایک غلام پکڑا گیا. لے آئے، حضور تفتیش کیے، بالآخر معلوم یہ ہوا. حضور کے تفتیش کا انداز کیا تھا دیکھیے، جو لوگ احادیث مبارکہ اور حضور کی سیرت پڑھتے ہیں نا، اللہ ان کو ذہین کر دیتا ہے. اس لیے میں ہمارے پچھلے ادب المفرد کے جو ہے درس میں ایک بچہ وکالت پڑھ رہا تھا. میں اس کو مشورہ دیا، میاں تم حدیث کا علم حاصل کرو اور حضور کی سیرت پڑھو، تمہاری وکالت بڑی کامیاب رہے گی. اب صحابہ وہ شخص سے پوچھنے لگے کہ بتا ابو سفیان کا قافلے میں کیا ہے، کتنے ہیں؟ وہ بولا مجھے نہیں معلوم. بولے ابو جہل کے ساتھ کیا ہے؟ وہ بولنے لگا. تو یہ سمجھتے کہ ابو سفیان کے بارے میں چھپا رہا، ابو جہل کے بارے میں بول رہا. صحابہ بعض دفعہ اس کو مارنے لگے. حضور کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلدی پڑھ کے باہر آئے، آ کے پوچھنے لگے. بالآخر حضور نے پوچھا کہ وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کے لیے کتنے اونٹ کاٹے جاتے ہیں؟ بولے ان کے لیے جو ہے 10 اونٹ کاٹے جاتے ہیں. بولے پھر دوپہر میں؟ بولے دوپہر میں بھی 10. بولے شام میں بھی 10. تو حضور صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے وہ تقریباً 1000 کے قریب ہے. یہ جو انویسٹیگیشن کا میتھڈ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، بے مثال. حضور کی ذاتی بے مثال ہے. تو سیرت پڑھنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہے، اسکلز ڈیولپ ہوتے ہیں انسان کے. بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا کہ وہ 1000 کے لگ بھگ ہیں، اور جب معرکہ شروع ہوا تو 3 انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں موقع دیجئے، ہم میدان میں آگے بڑھتے ہیں. 3 انصاری جب آگے بڑھے تو ابو جہل اور عتبہ، ولید وغیرہ پوچھنے لگے کون ہے، نام بتاؤ. تو وہ فلاں فلاں نام بتائے. تو بولے ہمارے کو تمہارے سے نہیں ہے مقابلہ، ہمارا مقابلہ تو ہمارے چچیرے بھائیوں سے ہے، قریشیوں سے ہے. تو وہ پیچھے آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے فرمائے اے میرے چچا حمزہ آپ آگے بڑھیے. پھر حضرت علی سے فرمائے اے علی تم آگے بڑھو. اور ایک صحابی سے فرمائے کہ تم آگے بڑھو. وہ بھی حضور کے چچا زاد بھائی تھے، ابن حارث تھے. حارث جو حضور کے چچا ہیں ان کے بیٹے تھے. تینوں جب آگے بڑھے تو اب دشمن پوچھ رہا کون ہے تم؟ تو حضرت حمزہ بولے میں حمزہ ہوں، میں وہ ہوں جو اسد اللہ اور اسد رسول ہی، میں اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہوں. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کون ہے. اچھا یہ پوچھنے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ جو جنگی لباس ہوتا تھا اس میں چہرہ بھی ڈھکا ہوا رہتا تھا زنجیروں سے، وہ ایسا یوں ہٹا کے بات کرنا پڑتا تھا. زنجیریں ایسی ہوتی تھی جس میں سے کچھ دکھتا تھا، پورا ایسا چھپا ہوا نہیں ہوتا تھا. تو دور سے پہچان نہیں ہوتی تھی. تو پوچھے کون ہے؟ حضرت علی بولے میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی کا چچیرا بھائی ہوں. اور پھر ان سے پوچھا گیا تو وہ بولے میں بھی نبی کا چچیرا بھائی ہوں. اب مقابلہ ہوا، ایک ہی وار میں، ایک ہی مقابلے میں تینوں کو چت کر دیے. یہ 3 اسد اللہ اور حضرت علی اور وہ جو چچیرے بھائی تھے. جب یہ معرکہ ہوا تو اس میں ایک شخص مارا گیا حضرت حمزہ کے ہاتھ،
اور بھی. تو وہ جو شخص مارا گیا تھا اس کی وجہ سے ابو سفیان کی جو زوجہ ہندہ تھے انہوں وہاں پہ تحیہ کر لیے تھے کہ میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی. یہ سبب تھا جو غزوہ احد میں ہوا. اب ایک اور چیز، جب رات ہوئی، رات میں تو بارش ہو رہی تھی، بارش میں زمین بھیگ کے سخت بھی ہو گئی تھی، معرکے کے لیے ہموار ہو گئی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا وہ 1000 ہیں تو اب اللہ کے رسول دعا بھی کرنے لگے تھے. اللہ کے رسول قبل رخ ہو گئے، قبل رخ ہو کے اللہ کے رسول دعا کرنے لگے، اے اللہ جو وعدہ آپ نے مجھ سے کیا ہے اس وعدے کو پورا فرمائیے. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا 2 قافلوں میں سے جس کو آپ چنیں گے فتح میں اسی قافلے کو دوں گا، اسی غزوے اسی جنگ میں آپ کی کامیابی ہو. اللہ کے رسول دعا کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ دعا کرنے لگے آپ کی چادر مبارک آپ پر سے ڈھل گئی. حضرت ابوبکر فوری پیچھے سے آ کر چادر اٹھا کے حضور کے شان اقدس پہ ڈال کے پیچھے سے پکڑ لیے، حضور کو پکڑ کے بولے یا رسول اللہ اب یہ مناجات کو بس کریے، اللہ آپ کا ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا. یہ تسلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. اب مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ اب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. جبرائیل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ حضور کے سیدھی جانب آ گئے جس جانب ابوبکر تھے. جبرائیل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر آ گئے، اور جب وہ فرشتے زمین پر آ گئے تو ایک ایسی ہوا چلی، وہ ہوا کی وجہ سے دشمن پیچھے چلے گئے، ہوا میں اڑ گئے. اڑ کے جب وہ پیچھے گئے تو کچھ لوگ ڈر کے بھاگ گئے، اور جو بچے ہوئے رہے یہ شیطان جو ان کو تسلی دینے لگا تھا اس موقع پہ تسلی دینے لگا، وہ جم گئے. پھر بائیں جانب حضرت میکائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ آ گئے. مولا علی فرماتے ہیں جس بائیں جانب میں تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی جانب حضرت ابوبکر ہیں، بائیں جانب حضرت علی ہیں. 1000 فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ ہیں اور 1000 فرشتے میکائیل کے ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ آیات میں قرآن میں فرمایا کہ ہم نے 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی جنگ بدر میں. اب بات یہ ہے کہ ایک فرشتہ کافی تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام طائف میں گئے تو اہل طائف جب حضور کو اذیتیں دی تو حضور کی نالین مبارک میں حضور کے خدمان مبارک سے خون نکل کر جب بہنے لگا تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، اے فرشتے میرے حبیب کے پاس حاضر ہو جاؤ اور اجازت لو، ان کی رائے لو. اگر میرا محبوب چاہتا ہے کہ یہ وادی طائف کی وادی کو اگر پلٹ دوں تو اے فرشتے تو پلٹ دینا. تو ایک فرشتہ کافی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور کے اعزاز و اکرام میں اور حضور سے جو وعدہ کیا تھا، جس وعدے کو حضور نے صحابہ میں سنا دیا تھا، اور وہ وعدہ خالی زبانی وعدہ نہیں تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ شروع ہونے سے پہلے، معرکہ شروع ہونے سے پہلے لکیریں ڈال کے صحابہ کو بتا دیے تھے یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں پہ ولید گرے گا، یہاں پہ عتبہ گرے گا. اور اللہ کے رسول نے دعا میں یہ 5-6 اشخاص کے نام بھی لیے تھے. صحابہ کو اطمینان تھا. مگر اتنے سارے معرکے میں شہادت پانے والے 14 صحابہ ہیں. تو میں پڑھنے کے بعد یہ سمجھا جو صحابہ شہادت کے خواہش مند تھے ان کو شہادت نصیب ہوئی. جو صحابہ چاہتے تھے کہ آج ہم ان کی گردنیں مار دیں گے تو ان کے ذریعے گردنیں ماری گئی. جو لڑ کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے وہ مقابلہ کیے. جو شہید ہونا چاہتے تھے اللہ نے ان کو شہادت عطا کی. کیونکہ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم کسی دشمن کی طرف تلوار لے کے مارنے کا ارادہ کرتے وہ تلوار اس کو لگنے سے پہلے دشمن کی گردن کٹتی اور گر جاتی. یہ بات آ کر صحابہ اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مارنے سے پہلے گردنیں گر رہی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہ اللہ نے فرشتوں کی مدد کی ہے تمہارے ساتھ. اب آئیے 2 صحابی کا واقعہ اس میں بڑا اچھا آتا ہے. دیکھیے صحابہ کا شوق شہادت کیسا تھا.
اللہ کے رسول جب معلوم ہو گیا 1000 سے زیادہ دشمن مد مقابل ہے اور یہاں 313 ہیں، تو اللہ کے رسول فرمائے آج جو جہاد کرے گا، آج جو دشمن سے لڑے گا، لڑ کر جو شہید ہوگا اس کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجور تھے، وہ کھجور کھا رہے تھے، جب یہ بات سنے تو بولے ہاں یہ کھجور کھانے کے وقت کے اتنی مجھے جنت میں داخل ہونے میں دیری ہو رہی، یہ کھجوروں کو پھینک دیے، تلوار لیے اللہ کے رسول کے سامنے اس معرکے میں داخل ہوئے، لڑے، یہاں تک کہ آپ شہادت پا گئے۔ صحابہ اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل ایسا کرتے تھے، وہ کھجور بھی نہیں کھائے، بولے یہ کھجور کھانے کے وقت کی اتنی دیری ہو جائے گی اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے۔ ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے اللہ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ دشمن سے جب لڑے تو نہتتا ہو کے لڑے، نہتتا ہو کے لڑے۔ تو وہ صحابی زرہ پہنے ہوئے تھے، جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، وہ جنگی لباس نکال دیے، تلوار لے کے دشمنوں میں گھس گئے، لڑتے لڑتے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ حاضرین محترم، ایسی کئی واقعات ہیں غزوہ بدر میں۔ آئیے آخری مراحل کی طرف آتا ہوں اس غزوے کی۔ مولا علی کا فرمان دیکھیے، بعض حدیثیں ہم چھوٹے سے ٹکڑے سنتے نا حدیثوں کے، جیسا مثال بولتا ہوں، مولا علی پوچھے صحابہ سے کہ تم سب سے زیادہ شجاعت والا شجی کس کو سمجھتے ہیں؟ صحابہ بولے یا علی ہم آپ کو سمجھتے۔ بولے نہیں میں نہیں، سب سے زیادہ شجاعت والے تو ابو بکر تھے۔ یہ بات ہے نا، مگر مولا علی اس بات کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچی جگہ پر آپ کے لیے ایک ڈیرا بنایا گیا تھا، اس ڈیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر تلوار لے کر حضور کی حفاظت کر رہے تھے، اس لیے ابو بکر میرے سے زیادہ شجیع ہے، مولا علی کا فرمانا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ باتیں جب وہ فرشتے آسمان سے آئے تو دو موقعوں پر آئے، ایک غزوہ بدر میں، ایک غزوہ حنین میں۔ غزوہ حنین میں بھی فرشتے آئے تھے مدد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس موقع پہ فرمایا کہ ہم کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کفار کے دلوں میں رعب کب آیا؟ جب فرشتے زمین پر آئے تو فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے جو گرد و غبار اور جو ہوا چل کر جو چیزیں اڑ گئی تھی، جو دشمن پیچھے کی طرف چلے گئے تھے، ہوا کی وجہ سے یہ رعب ہے، فرشتوں کا رعب، اللہ کا رعب ہے ان پر۔ آئیے آخری مراحل کی طرف، حضرت عباس کی طرف۔ اب اس غزوے میں 70 کفار مارے گئے اور 70 اسیر بنا کر، یعنی قیدی بنا کر گرفتار کر دیے گئے، اور اہل ایمان میں سے 14 شہادت پائے۔ اب جو صحابی اپنے قیدی کو ساتھ لے آتا، اس کے ساتھ جو مال وغیرہ ہوتا وہ اس کو مل جاتا۔ ابو البختری کا معاملہ کیا ہوا؟ ایک صحابی جب ابو البختری کو پہچانے تو بولے اے ابو البختری، بشارت ہو تیرے کو، اللہ کے رسول نے تیرے قتل سے منع کیا ہے۔ وہ بولنے لگا ہاں میرے کو منع کیے۔ اچھا یہ ہوتا کہ ابو البختری تھا کون؟ ابو البختری وہ شخص تھا جو مکے میں کبھی بھی کسی ایمان لانے والے کو تکلیف نہیں دی، اور کبھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش، کوئی بد زبانی، بد کلامی، بدتمیزی اور گستاخی وغیرہ کے الفاظ نہیں کہے تھے، اور جو شخص تھے انہوں بھی ایسے ہی تھے، تو اللہ کے رسول نے قتل سے منع کیا تھا۔ ابو البختری کو اب اندر سے انانیت آئی، بولے میرے ساتھی کے لیے حکم کیا ہے؟ بولے تیرے لیے حکم ہے بچانے کا، تیرے ساتھی کا نہیں ہے۔ تو بولا اگر میں اپنے آپ کو بچا لوں گا تو مکے کی عورتیں میرے پہ تانا دیں گی کہ اپنی جان بچانے کے لیے ساتھی کو گنوا دیا۔ نہیں، میں اپنے ساتھی کے لیے لڑوں گا۔ لڑا، شہید ہو، لڑا اور مارا گیا، قتل ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس
وہ صحابی آ کے بولے یا رسول اللہ میں تو اس کو چھوڑنا چاہتا تھا مگر یہ اپنے ساتھی کے لیے لڑا اور لڑ کے مر گیا. اب جب 70 قیدی بنا کر لا لیے گئے حضور کے پاس, ان میں حضرت عباس بھی تھے, حضور کے چچا حضرت عباس ابھی ایمان کا اظہار نہیں کیے تھے. اب رات ہوئی, جب باندھ دیا گیا تو آپ کے کرانے کی آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نہیں سوئے. حضرت ابو بکر آئے, اللہ کے رسول سے بولے یا رسول اللہ آرام نہیں کیے؟ بولے ہاں نیند نہیں آ رہی. بولے کیا وجہ؟ بولے میرے چچا عباس کے کرانے کی آواز آ رہی ہے. سردی بھی تھی اور آپ کو باندھ دیا گیا تھا. باندھا ہوا شخص انکمفرٹیبل ہوتا, وہ کیسے آرام سے سوئے گا؟ تو کرانے کی آواز تھی. اور حضرت عباس موٹے تھے, بھاری بھرکم تھے. وہ جب وہ جو صحابی ان کو قیدی بنا کر لا رہے تھے تو حضور پوچھے ان کو کیسا باندھ کے لائے؟ تو بولے یا رسول اللہ میں ایک حسین و جمیل شخص کو, ایک روایت میں حضرت عباس بولے یا رسول اللہ انہوں نہیں پکڑے میرے کو, ایک حسین و جمیل شخص تھا وہ مجھے باندھا مگر اب وہ نظر نہیں آ رہا. تو اللہ کے رسول فرمائے وہ ایک فرشتہ تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کیے حضرت علی, حضرت عباس اور انصار سے کہ میرے چچا کی رسی ڈھیلی کر دی جائے, جن کے کرانے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی, آپ کی رسی کو ڈھیلا کر دیا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیے, اور جب فدیے کا معاملہ آیا نا تو حضرت عباس کو بولے اے چچا عباس آپ اپنا فدیہ دینا, اور حضرت علی کے ایک بھائی تھے عقیل ان کا بھی فدیہ دینا, اور ایک کوئی بھتیجے تھے حضرت عباس کے, تینوں کا فدیہ 3000 درہم دے کے اپنے آپ کو چھوڑا لینا. تو حضرت عباس بولے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور فرمائے اے چچا عباس جب آپ مکے سے نکل رہے تھے نا یہاں آنے کے لیے بدر میں, ابو جہل کے پاس ساتھ جب نکل رہے تھے تو آپ میری چچی ام فضل کے پاس وہ جو سونا اور مال جو رکھا کے آپ یہ وصیت کر کے آئے تھے اگر میں واپس نہیں آیا تو میرے 4 بیٹوں میں تقسیم کر دینا, جن میں فضل بڑے بیٹے, دوسرے بیٹے عبداللہ ابن عباس, اور تیسرے عبید اللہ اور ایک نام تھا. حضور فرمائے آئے میرے چچا عباس آپ مکے سے ادھر آنے سے پہلے, بدر میں آنے سے پہلے چچی کو جو سونا اور مال دے کے آئے تھے وہ کیا ہے؟ تو اس موقع پر حضرت عباس حضور کی یہ غیب دانی کو بولے اے میرے پیارے بھتیجے محمد جب میں تمہاری چچی سے بات کر رہا تھا تو کوئی اور سننے والا نہیں تھا, آج میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اس وقت ایمان لائے, اور ایمان لانے سے پہلے یہی باتوں میں بولے میں تو ایمان پہلے لا لیا تھا اب کئی کو دیوں فدیہ. تو بولے میرے چچا آپ ایمان تو لائے تھے مگر اظہار نہیں کیے ایمان کا, اور آپ اب دشمنوں کے ساتھ آئے تھے اس لیے فدیہ دینا ہے. بولے یہ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاضرین محترم واقعات تو بڑے طویل ہیں, اور اس واقعے میں جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی باتوں کو بتانا اور صحابہ کا جوش اور صحابہ کا ایثار و قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس واقعے میں بے مثال ہے, کیونکہ ابھی ایمان لائے, ابھی ہجرت سے آئے تھے انصار مدینہ. حضور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار مدینہ سے بیعت عقبہ اولیٰ میں پوچھے کہ تم یہ نبی کی حفاظت مدینے میں کیسے کریں گے, تو انصار بولے تھے اے عباس آپ فکر نہیں کرنا, ہمارے نبی یعنی یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہم مدینے میں ایسے کریں گے جیسے ہم اپنے کپڑوں کی حفاظت اپنے جسم پر کرتے ہیں. تو بات صحابہ نے انصار مدینہ نے سچ کر دکھایا. صحابہ اور انصار مدینہ, مہاجرین اور انصار مدینہ یہاں پر شہید ہوئے, جس میں سے 6 مہاجرین اور باقی انصار مدینہ تھے جو شہید ہوئے. اور بہت ساری باتیں ہیں, وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی رات تمام
صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور وہ صحابہ جو شہادت پائے ہیں، ان کے صدقے طفیل میں یا اللہ ہمیں بھی وہ محبت کا کچھ حصہ عطا فرما جو ان کے دلوں میں تھی۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ محبت کا حصہ عطا فرما جو محبت ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، جو ایثار اور جو قربانیاں انہوں نے حضور کے ساتھ دی ہیں، اس میں سے کچھ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اور اے اللہ ہمیں ایمان کی موت عطا فرما، ایمان کی زندگی عطا فرما، ہر دشمن رسول سے مقابلے کی ہمیں قوت عطا فرما۔ الہ العالمین جئیں تو حضور کے لیے اور مرے تو حضور کے لیے، ہماری زندگی کو ایسی زندگی بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرما، مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ مولا ہمارے خاندان اور ہمارے متعلقین مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً مولانا سید عبدالواسع نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ان کی خبر میں نور اور سکینہ نازل فرما، ان کی خبر کو وسیع فرما، مولا ان کی خبر کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما۔ اور الہ العالمین ان کے تمام متعلقین کو آپ رحم اور کرم عطا فرمائیے۔ الہ العالمین رحم فرمائیے، کرم فرمائیے محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔